خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا اصل مدے پر آتے ہیں۔ ہم دھاتی مینوفیکچرنگ کی دنیا میں آنے والے ایک زبردست انقلاب کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم اس پرانے روایتی نظام سے نکل رہے ہیں جہاں چیزیں بننے کے بعد چیک ہوتی تھی، اور ایک ایسے زندہ اور پیشگی خبردار کرنے والے ماحولیاتی نظام کی طرف جا رہے ہیں جو خامی ہونے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ تو شروع کریں۔ اچھا، آج کے اس سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم رد عمل کے روایتی مسئلے کو دیکھیں گے، پھر پیش کی کوالٹی کنٹرول کو سمجھیں گے، اس کے بعد بات ہوگی مصنوعی ذہانت کے دماغ اور فیکٹری کے حصوں کی، پھر ہم ڈیجیٹل ڈیٹا کے ماحولیاتی نظام کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں اس سب میں موجود انتہائی اہم انسانی عنصر پر بات کریں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے رد عمل پر مبنی کوالٹی کا مسئلہ۔ دیکھیں، جدید مینوفیکچرنگ بالکل ایک جسم کی طرح ہے۔ یہاں سب سے بڑا درد سر یہ ہے کہ نقائص اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک روایتی طریقوں سے پکڑے جاتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ذرا دونوں طریقوں کا موازنہ تو کریں۔ ایک طرف یہ تاخیر کا شکار روایتی معائنہ ہے جو مٹیریل ضائع کرتا ہے، وقت برباد کرتا ہے اور وارنٹی کے خطرات بڑھاتا ہے، اور دوسری طرف ہمارا پیشگی کنٹرول ہے جو بالکل شروعات میں ہی، یعنی کام شروع ہوتے ہی خرابی کو بھانپ لیتا ہے اور قیمتی اثاثوں کو تباہ ہونے سے بچا لیتا ہے نا کمال کی بات؟ اور یاد رکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور نہ ہی صرف کسی ایک اسمبلی لائن کا مسئلہ ہے۔ ذرا سوچیں، یہی دھاتی پرزے ہوائی جہازوں، جدید گاڑیوں اور بڑے بڑے پلوں کی تعمیر میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوالٹی ذرا بھی گرتی ہے تو اس کا مطلب صرف ایک مقامی فیکٹری کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کی سپلائی چینز اور ہمارے حفاظتی معیارات کو براہ راست ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، پیش کی کوالٹی کنٹرول کا تعارف۔ تو اس بڑے مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ انڈسٹری 4.0 کی بدولت اب ہمارے پاس پیش کی کوالٹی کنٹرول یعنی PQC موجود ہے۔ اس کا مقصد محض آخر میں کھڑے ہو کر خراب پرزے الگ کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا اصل کام ماضی اور حال کے ڈیٹا کو استعمال کر کے فعال طور پر پہلے سے ہی مسائل کی پیشین گوئی کرنا ہے۔ یہ طریقہ بنیادی طور پر ہمارے عام سے ڈیٹا پائپ لائنز کو ایک باقاعدہ کوالٹی برقرار رکھنے والے ڈھانچے میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ ارتقائی عمل واقعی شاندار ہے۔ ہم محض روایتی پروڈکشن کا پرانا ڈیٹا کھنگالنے سے شروع ہوئے تھے، اور آج ہم اس مقام پر ہیں جہاں حتمی معائنے سے بہت پہلے ہی مرحلہ وار انداز میں کوالٹی کا بالکل درست اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ یہ سفر بتاتا ہے کہ ہم نے کتنی زبردست پیش رفت کی ہے۔ تیسرا حصہ، مصنوعی ذہانت کا دماغ۔ اب ذرا اس اسمارٹ فیکٹری نامی جاندار کے دماغ کی بات کرتے ہیں۔ 52 مختلف تحقیقی کیسز پر مبنی یہ اعداد و شمار ایک بڑی واضح کہانی سناتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ڈیپ لرننگ یعنی گہری مشینی تعلیم کی برتری کتنی واضح ہے، تقریباً 68%، اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے۔ فیکٹری کے شور اور جیومیٹری کی انتہائی پیچیدہ حدود کو سنبھالنے میں ڈیپ لرننگ کا واقعی کوئی ثانی نہیں۔ اس درجہ بندی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک وسیع مصنوعی ذہانت کے تصور سے نکل کر سیدھا ڈیپ لرننگ کے پیچیدہ ملٹی لیئرڈ نیورل نیٹ ورکس کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ اسمارٹ نیٹ ورکس ہیں جو صنعتی ڈیٹا کے بے پناہ ذخائر سے خود بخود پیٹرن سیکھ لیتے ہیں اور فیکٹری کو صحیح معنوں میں ذہین بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ دماغ اکیلے کام نہیں کر سکتا۔ اعداد و شمار واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جب مختلف اقسام کے ڈیٹا کو آپس میں ملایا گیا تو 75% کیسز میں کارکردگی حیران انگیز طور پر بہتر ہوئی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دماغ تبھی اپنا 100% دیتا ہے جب اسے فیکٹری کی مختلف حصوں سے ایک ساتھ معلومات مل رہی ہوں۔ اور یہیں سے ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، فیکٹری کی حصے۔ سوال یہ ہے کہ فیکٹری اس طبعی دنیا کو آخر محسوس کیسے کرتی ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہم انسانوں کے الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں۔ دھات کے اندر موجود باریک دراڑیں، مسام یا سکڑوں عام آنکھ سے تو بالکل نہیں دکھتے نا، تو انہیں پکڑنے کے لیے الٹراسونک اور ریڈیوگرافک جیسی غیر تباہ کن جانچ یعنی NDT ہنسیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاؤں، تحقیق کے مطابق ان سب میں مشین ویژن سب سے زیادہ استعمال ہونے والی حص ہے، جس کا تناسب 44.2% ہے۔ اب ذرا سینسرز کی اس درجہ بندی پر غور کریں۔ یہ ہمیں صاف بتاتی ہے کہ کسی بھی چیز کا محض سطحی معائنہ کر لینا بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ اصل کوالٹی کا تعین کرنے کے لیے فیکٹری کو پروسیس کے دوران مسلسل نگرانی اور جدید پیمائشی آلات کی ایک انتہائی گہری درجہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی جا کر خامی کو اندر تک بالکل جڑ سے پکڑا جا سکتا ہے۔ پانچواں حصہ، ڈیجیٹل ڈیٹا کا ماحولیاتی نظام۔ تو دماغ اور حصوں کو آپس میں جوڑنے والا یہ اعصابی نظام آخر بنتا کیسے ہے؟ 5C ماڈل اس کا بہترین خاکہ پیش کرتا ہے۔
होता कुछ यूं है कि मालूमात सबसे पहले कनेक्शन से जुड़ती हैं, फिर वो बामानी डेटा में कन्वर्ट होती हैं, उसके बाद साइबर दुनिया का हिस्सा बनती हैं, फिर उनका एक बहुत ही गहरा तज्जिया यानी कॉग्निशन होता है, और आखिरकार ये सब मिलकर फैक्ट्री की कॉन्फ़िगरेशन को ज़बरदस्त तरीके से बेहतर बना देती हैं। इसमें सबसे अहम बात ये समझने वाली है कि मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाले इस सारे डेटा का आपस में इंज़िमाम इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, रियल टाइम तज्जियात और पैदावार के हर एक मरहले पर सुराग लगाने की सलाहियत के बगैर ये पेशगी क्वालिटी का निज़ाम बस एक ख्वाब ही रहेगा। ये सब आपस में जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प तजाद सामने आता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लेबॉरेटरी का डेटा कागजात पर देखने में तो बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाता है, लेकिन जब बात आती है असल दुनिया में कोई बड़ा ऑपरेशनल असर डालने की, तो फैक्ट्री के अपने रियल टाइम सनती डेटा का वाकई कोई मुकाबला नहीं। असल दुनिया के इसी बिखरे हुए डेटा से ही वो हकीकी ऑपरेशनल बेहतरी आती है जिसकी हमें तलाश होती है। अब हम पहुंचे हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, इंतहाई अहम इंसानी उनसर। अब हम इस स्मार्ट फैक्ट्री की रूह की बात करते हैं, और वो रूह है इंसान। समाजी और तकनीकी निज़ाम का नज़रिया हमें बताता है कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर की इजाद नहीं है। जी हाँ, फैसला साजी का इख्तियार रिवायती मुआयने से निकलकर एल्गोरिदम की रिस्क स्कोरिंग पे ज़रूर मुंतकिल होता है, मगर याद रखें, हतमी निगरानी और फैसले की ताकत हमेशा इंसान के पास ही रहती है। टेक्निक और इंसान का यह बेहतरीन मिलाप ही तो असल ताकत है। कामयाबी के लिए 3 चीज़ों का एक साथ मिलना लाजमी है: टेक्नोलॉजी की पाइपलाइंस, मैन्युफैक्चरिंग का अमल, और इन सब से बढ़कर हमारे इंसानी ऑपरेटर्स की अनमोल महारत। ये सब मिलते हैं तो ही एक ऐसा मजबूत निज़ाम बनता है जो तवील अरसे तक बगैर किसी रुकावट के चलने की सलाहियत रखता है। तो सबसे अहम और फैसला कुन नुक्ता ये है कि एल्गोरिदम्स फैक्ट्रियां नहीं चलाते, बल्कि इंसानी माहिरीन चलाते हैं। हकीकी पेशी की क्वालिटी तभी हासिल होती है जब इंसान का टेक्नोलॉजी पर भरोसा हो, मुख्तलिफ महकमों में मुअस्सर बातचीत हो, और AI के नतायज को दुरुस्त तरीके से समझने के लिए एक मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास मौजूद हो। और आखिर में मैं आपको गौर करने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का मुस्तकबिल सिर्फ हमारे बनाए हुए एल्गोरिथम्स के बेऐब होने पर मुनस्सिर होगा, या फिर इन एल्गोरिथम्स को समझने और चलाने वाले इंसानों की काबिलियत, महारत और तजुर्बे पर? इस उभरती हुई इंडस्ट्री 4.0 और इंसान और मशीन के इस कमाल के ताउन के बारे में जानने के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। उम्मीद है इस तफसीली जायजे ने आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा। इस मौजू को मज़ीद गहराई से जानने के लिए हमारी ये जुस्तजू आगे भी जारी रहनी चाहिए।